بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ UFRF ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے مولانا عبدالخالق ہمدرد اور چودھری محمد امجد صاحب کے لکھے کالموں میں سے بھوج پتر بارے میں ایک خوبصورت معلوماتی تحریر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا عبدالخالق ہمدرد لکھتے ہیں کہ بھوج پتر انتہائی بلند برفانی علاقوں میں پائے جانے والا ایک خودرو اور اپنی نوعیت کا ایک عجیب، منفرد اور کارآمد جنگلی درخت ہے۔ اس کو انگریزی میں برچ کہا جاتا ہے۔ یہ درخت وادی نیلم کے علاقوں، خصوصاً گریز کے اونچے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ گریز سے ملحقہ استور کے علاقوں تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح چلاس، گلگت اور گزر کے بالائی علاقوں اور چترال میں بھی یہ درخت پایا جاتا ہے۔ بھوج پتر کا مطلب بوجھ کا کاغذ ہے۔ یہ دراصل اس درخت کی اس نرم چھال کا نام ہے جو تنے پہ چڑھے سخت چھلکے کے اوپر ہوتی ہے۔ اس چھال کو سخت چھلکے تک چرکا لگا کر اتارا جاتا ہے۔ اس بارے میں چودھری محمد امجد لکھتے ہیں، پتھر کے دور میں استعمال ہونے والا کاغذ جو بھوج پتر نام کے درخت کی چھال سے نکالا جاتا ہے، یہ درخت 10,000 فٹ سے لے کر 17,000 فٹ کی بلندی پر ملتا ہے۔ اس کو گوجری زبان میں بہرس کہا جاتا ہے اور ہندکو میں برج کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی چھال اتاری جائے تو تہ در تہ کاغذ نکلتا ہے جو بہت عمدہ اور ملائم ہوتا ہے۔ بدھ مت کے دور میں بھی لوگ تحریر کے لیے اسی کاغذ کو استعمال کرتے تھے۔ اس کاغذ کی یہ خاصیت ہے کہ پانی میں پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں بھی تویز لکھنے کے لیے یہ کاغذ استعمال ہوتا ہے۔ اس پر الف کا نشان ہونے کی وجہ سے اسے متبرک سمجھا جاتا ہے۔ یہ چھال تہ بہ تہ ہوتی ہے اور اس کی ایک ایک پرت کو الگ کرنے کے لیے ہلکی آنچ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کھردرا ہو تو اسے نرم کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب کاغذ عام نہیں تھا تو خط لکھنے کے لیے یہی چھال استعمال ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس چھال کے ہمارے ہاں کئی استعمال ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ گرمیوں میں چراگاہوں میں جب دودھ سے مکھن نکالا جاتا ہے تو اسے دھو کر بھوج پتر میں رکھا جاتا ہے، جہاں اس کا پانی نچڑ کر صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے بھوج پتر میں ہی باندھ کر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ بھوج پتر میں پانی نہیں جاتا، اس لیے یہ گھی محفوظ رہنے کے ساتھ اپنا ذائقہ بھی بدلتا ہے، جس کو ہم کڑوا گھی کہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے گھی کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس گھی کی خوشبو دور تک پھیلتی ہے اور کھانسی وغیرہ کے لیے بطور دوا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تک پلاسٹر کا رواج نہیں ہوا تھا تو مکان کی چھت بناتے وقت لکڑی کے تختوں پہ بھوج پتھر بچھا کر اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی۔ اس سے مکان ٹپکنے اور مٹی گرنے سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ بھوج پتر کا ایک اور استعمال یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی روٹی بنا کر بھوج پتر میں لپیٹ کر راکھ میں دبا کر پکائی جاتی ہے۔ بھوج پتر انتہائی آتشگیر ہوتا ہے، اس لیے پہلے جب ماچس کا رواج کم تھا تو اسے انگاروں سے آگ سلگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بھوج پتر کی لکڑی خشک ہونے کے بعد بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اس میں ذائقہ بھی نہیں رہتا، اس لیے بڑی لکڑی چیرنے کے لیے 15 سے 10 یا 15 کلو کا ہتھوڑا اور فانے اسی سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہل کی لمبی لکڑی بھی عام طور پر اسی کی ہوتی ہے۔ اس کی تازہ شاخوں میں لچک ہوتی ہے اور ان کو گھاس کے گٹھے باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور خشک شاخیں کچھ وقت پانی میں رہنے سے دوبارہ قابل استعمال ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں بھیڑ بکریاں اس کے پتے بڑے شوق سے کھاتی ہیں، اور موسم سرما کے یعنی آخر وسط مارچ میں اگر مویشیوں کے لیے چارے کی کمی ہو جائے تو لوگ بھوج پتر کی نوخیز شاخیں کاٹ کر لاتے اور جانوروں کو کھلاتے ہیں۔
تصاویر میں نے دیکھا ہے کہ جرمنی اور بعض دیگر یورپی ممالک کے پہاڑوں پر بھی یہ درخت پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی اس کے جنگلات ملتے ہیں۔ مجھے یہ جان کر اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ چترال کے علاقوں میں اس کو باقاعدہ کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس کی لکڑی سے برتن بھی بنائے جاتے ہیں۔